یہ کہانی ہے محبت، خوف، قربانی اور انسان کے اندر چھپے درندے کی۔ ایک ایسی محبت جو اندھیرے قلعے میں جنم لیتی ہے، جہاں چیخوں کی آواز اور راز صدیوں سے دفن ہے۔ یہ صرف ایک ہارر کہانی نہیں، یہ دل کو چھو لینے والی محبت کی آزمائش ہے، جو آخرکار انسان اور درندے کے بیچ لکیر مٹا دیتی ہے۔ اس میں مرکزی کردار حورین، 22 سالہ سادہ مگر مضبوط لڑکی، گہری آنکھیں، نرم دل مگر نڈر۔ دوسرا کردار درندہ زہار، ایک خوفناک مخلوق جس پر صدیوں پرانا لعنتی راز ہے۔ وہ رات کو درندہ اور دن میں انسان بن جاتا ہے۔ تیسرا کردار نوید، حورین کا منگیتر، بظاہر مہربان مگر دل میں حسد اور لالچ۔ چوتھا کردار بوڑھی دائی، رازوں کی محافظ، جسے سچ معلوم ہے۔ رات کے سناٹے میں ہوا کی سیٹی قلعے کی دیواروں سے ٹکراتی تو یوں لگتا جیسے کوئی پکار رہا ہو۔ حورین نے شال مضبوطی سے اوڑھی اور چراغ تھامے قدم بڑھائے۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے، اس قلعے میں مت جانا، وہاں محبت بھی خون مانگتی ہے۔ حورین کی ماں کی آخری نشانی ایک پرانی انگوٹھی اسی قلعے سے جڑی تھی۔ سچ جاننے کی ضد اسے یہاں کھینچ لائی تھی۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ اندر قدم رکھتے ہی چراغ کی لو کاپی، دیواروں پر پنجوں کے نشان تھے، تازہ۔ اچانک اوپر سے بھاری سانسوں کی آواز آئی۔ حورین کا دل دک سے رہ گیا۔ اس نے پیچھے مڑنا چاہا مگر دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ اندھیرے میں دو آنکھیں چمکیں، سرخ مگر غمگین۔ کون ہے؟ حورین کی آواز لرزی۔ جواب میں صرف ایک سرگوشی آئی، ڈرو مت۔ ایک سایہ آگے بڑھا، لمبا، مضبوط مگر زخموں سے چور۔ وہ زہار تھا۔ درندہ یا کوئی بدقسمت انسان؟ حورین کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ اس کے لیے ترس بھی تھا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس نے کہا، مگر اس کے پنجوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اچانک قلعے کی چھت پر چاند نکلا، خون آلود۔ زہار نے چیخ ماری، اس کا جسم بدلنے لگا۔ حورین نے دیکھا انسان سے درندہ بنتا ہوا وجود۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی مگر قدم جم گئے۔ محبت کا پہلا لمحہ اکثر خوف سے ہی جنم لیتا ہے۔ کیا حورین زندہ بچے گی؟ اور زہار کا راز کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ قلعے کی فضا میں زہار کی چیخ گونجتی رہی۔ اس کی ہڈیاں چٹکنے لگیں، جسم پھیلتا گیا، ناخن پنجوں میں بدل گئے۔ حورین نے آنکھیں بند کر لیں مگر دل میں ایک عجیب سی کسک جاگی۔ یہ خوف نہیں تھا، یہ کسی کے درد کو محسوس کرنے کا احساس تھا۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے ایک مکمل درندہ کھڑا تھا، لمبا قد، گھنی سیاہ کھال، سرخ آنکھیں، مگر انہی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ درندہ چند قدم پیچھے ہٹا، جیسے خود کو قابو میں رکھ رہا ہو، پھر وہ ایک کونے میں جا بیٹھا، سر جھکا لیا۔ مت دیکھو مجھے، باری آواز گونجی۔ چاند نکلتے ہی میں یہی بن جاتا ہوں۔ حورین کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر وہ پیچھے نہ ہٹی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، تم انسان تھے؟ درندے نے سر اٹھایا، ہاں کبھی۔ اسی لمحے قلعے کے باہر شور مچا، گھوڑوں کی ٹاپیں، مشعلوں کی روشنی۔ نوید گاؤں کے چند آدمیوں کے ساتھ قلعے تک پہنچ چکا تھا۔ نوید نے کہا، میں نے کہا تھا نا یہاں کوئی بلا ہے، آج اسے ختم کر دو۔ حورین نے درندے کی آنکھوں میں خوف دیکھا، اپنے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے۔ اگر وہ اندر آئے میں تمہیں بچا نہیں پاؤں گا، زہار نے کہا، وہ مجھے مار دیں گے۔ اور میں؟ حورین نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ زہار خاموش ہو گیا۔ دروازے پر کلہاڑیاں پڑنے لگیں، لکڑی چرچرانے لگی۔ اچانک زہار نے ایک خفیہ دھرار کی طرف اشارہ کیا، اس سرنگ سے نکل جاؤ ابھی۔ حورین نے سر ہلایا مگر قدم نہ بڑھے۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ زہار کی آنکھیں پھیل گئیں، صدیوں بعد کسی نے اس کے لیے ایسا کہا تھا۔ دروازہ ٹوٹ گیا، مشعلوں کی روشنی اندر پھیل گئی۔
وہ رہا، اسے پکڑو، کوئی چلایا۔ نوید کی نظر حرین پر پڑی۔ حرین ہٹو۔ درندہ آگے بڑھا مگر حرین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ نہیں، اسے مت مارو۔ قلعے میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں حرین پر جم گئیں۔ ایک لڑکی ایک درندے کے سامنے ڈھال بنے کھڑی تھی۔ یہ بلا تمہیں بہکا رہی ہے، نوید نے غصے سے کہا۔ یہ بلا نہیں ہے۔ حرین کی آواز کانپ رہی تھی مگر مضبوط تھی۔ یہ بھی کسی کی طرح کا درد رکھتا ہے۔ خون آلود چاند بادلوں میں چھپنے لگا۔ زہار کے جسم میں تبدیلی کی رفتار کم ہوئی۔ بوڑھی دائی آگے بڑھی۔ رکو، اگر لعنت توڑنی ہے تو قتل نہیں، قربانی چاہیے۔ سب چونک گئے۔ کیسی قربانی؟ نوید نے پوچھا۔ بوڑھی دائی نے حرین کو دیکھا۔ جو محبت سے ڈرے نہیں۔ قلعے کے صحن میں مشعلوں کی روشنی لرز رہی تھی۔ حرین اب بھی زہار کے سامنے کھڑی تھی، ایک کمزور سی لڑکی مگر حوصلہ فولاد جیسا۔ خون آلود چاند بادلوں میں چھپ چکا تھا اور زہار کے پنجے آہستہ آہستہ انسانی ہاتھوں میں بدلنے لگے۔ بوڑھی دائی نے بھاری آواز میں کہا، لعنت ہر اس رات طاقت پکڑتی ہے جب نفرت جیتی ہے، اور ہر اس لمحے کمزور پڑتی ہے جب محبت ڈٹ جائے، اور ہر اس لمحے کمزور پڑتی ہے جب محبت ڈٹ جائے۔ نوید نے تلوار مضبوطی سے پکڑی۔ یہ سب ڈرامہ ہے، حرین ہٹو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ حرین نے پیچھے مڑ کر نوید کو دیکھا۔ پہلی بار اسے اس کی آنکھوں میں محبت کی بجائے خوف اور ملکیت نظر آئی۔ انجام سے ڈرنا ہوتا تو میں یہاں نہ آتی، اس نے کہا۔ اچانک زہار گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں نے لوگوں کو تکلیف دی ہے، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ اگر میری موت سے سب محفوظ ہو جائیں تو؟ خاموش، حرین نے پہلی بار اس پر آواز بلند کی۔ تمہاری موت حل نہیں ہے زہار۔ یہ سن کر نوید کے چہرے پر غصہ پھیل گیا۔ وہ آگے بڑھا اور ایک ہی جھٹکے میں حرین کو پیچھے دھکیل دیا۔ تلوار کی دھار زہار کے بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ خون زمین پر گرا، گرم، سرخ۔ زہار نے درد سے کراہتے ہوئے نوید کو روکا نہیں۔ وہ صرف حرین کو دیکھتا رہا جیسے اس کا زخم جسم سے زیادہ دل میں لگا ہو۔ میں نے کہا تھا نزدیک مت آؤ، اس نے کہا، میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچے گی۔ بوڑھی دائی نے زمین پر بہتے خون کی طرف دیکھا۔ لعنت کا پہلا زخم لگ چکا ہے، اس نے کہا، اب فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اسی لمحے آسمان پر بادل چیرتا ہوا اور چاند نظر آیا، آدھا سیاہ آدھا سرخ۔ قلعہ لرز اٹھا، دیواروں پر پرانے نقش ابھر آئے، ایک محبت، ایک دھوکہ اور ایک قربانی کی کہانی۔ حرین نے نقش کو چھوا تو اس کے ذہن میں ایک منظر اترا، ایک عورت جو صدیوں پہلے اسی درندے سے محبت کرتی تھی، اور ایک مرد جو حسد میں اسے قربان کر گیا۔ حرین کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ نوید، لعنت تمہاری طرح حسد سے جنم لیتی ہے۔ نوید پیچھے ہٹا۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے نہیں، حرین نے کہا، تم نے مجھے کھونے کے ڈر سے یہ سب کیا۔ زہار نے لرزتی آواز میں کہا، اگر محبت سچی ہو تو ایک اور راستہ بھی ہے، مگر اس میں درد بہت ہے۔ میں تیار ہوں، حرین نے فوراً کہا۔ بوڑھی دائی نے آنکھیں بند کر لیں۔ تو پھر یاد رکھو، اگلا قدم محبت کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ وہ کون سا رستہ ہے جس میں وہ محبت بچ بھی سکتی ہے اور سب کچھ ٹوٹ بھی سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ قلعے کی دیواروں پر ابھرتے ہوئے نقش جیسے سانس لے رہے ہوں۔ حرین کا ہاتھ ابھی تک ٹھنڈے پتھر پر رکھا ہوا تھا، مگر اس کے دل میں صدیوں پرانی آگ جل اٹھی تھی۔ بوڑھی دائی نے چراغ اونچا کیا۔ روشنی پھیلتے ہی دیوار پر ایک مکمل منظر زندہ ہو گیا۔ ایک حسین لڑکی، بالکل حرین جیسی آنکھوں والی، درندے کے سامنے کھڑی تھی، مگر وہ درندہ نہیں تھا، ایک باوقار نوجوان انسان تھا۔ اس کے چہرے پر محبت تھی، خوف نہیں۔ یہ زہار کی پہلی زندگی تھی جو حرین کو دکھائی دے رہی تھی۔ دائی نے کہنا شروع کیا، وہ اس قلعے کا وارث تھا، لوگوں کا محافظ۔ منظر بدلا، وہی لڑکی، حرین،
جو کہ مہرین تھی، اس کے ساتھ ہنستی، قلعے کے صحن میں چلتی۔ اس کی محبت پاک تھی، مگر ایک آنکھ ہر وقت انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ آنکھ حسد کی تھی۔ دائی نے کہا، ایک قریبی دوست جس نے محبت کو اپنی ملکیت سمجھ لیا۔ اچانک منظر میں شور مچا، مہرین کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ زہار چیخا، مگر اس کی آواز کسی نے نہ سنی۔ اس دوست نے لوگوں کو یقین دلایا کہ مہرین ایک جادوگرنی ہے اور زہار ایک درندہ۔ دائی کی آواز بھر گئی، سچ دب گیا۔ آسمان پر خون آلود چاند نکلا۔ مہرین نے زہار کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ اگر میری قربانی سے تم بچ سکتے ہو تو مجھے قبول ہے۔ اگلے لمحے مہرین کو قربان کر دیا گیا۔ اس کی چیخ کے ساتھ ہی زمین پھٹ گئی۔ زہار پر لعنت اتری، دن میں انسان، رات کو درندہ۔ منظر ختم ہوا، قلعے میں خاموشی چھا گئی۔ حورین کانپتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ نوید، یہ کہانی تم سے ملتی جلتی ہے۔ نوید کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، مگر اس کی آواز میں لرزش تھی۔ بوڑھی دائی نے نوید کی آنکھوں میں دیکھا۔ لعنت دوبارہ تب مضبوط ہوتی ہے جب حسد پھر سے خون مانگے۔ زہار نے حورین کی طرف دیکھا۔ تم اس کہانی کا دوسرا چکر ہو، اس نے کہا۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس بار انتخاب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حورین نے گہری سانس لی۔ اور توڑنے کا راستہ؟ دائی نے جواب دیا، وہی محبت جو قربانی بنے، مگر اس بار جان نہیں، دل۔ اچانک نوید نے تلوار اٹھائی۔ میں تم دونوں کو جان سے مار دوں گا، تب یہ سب ختم ہو جائے گا۔ حورین نے اس کے سامنے آ کر کہا، اگر تم نے ایسا کیا تو لعنت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اسی لمحے آسمان گرجا، چاند دوبارہ سرخ ہونے لگا۔ زہار کی آنکھوں میں درد اور امید اکٹھے چمک اٹھے۔ وقت کم ہے، دائی نے کہا، یا تو محبت جیتے گی یا تاریخ خود کو دہرائے گی۔ تو اگلی قسط میں جانیے گا کہ نوید آخری حد پار کرے گا اور وہ کون سی قربانی ہے جو دل توڑ کر لعنت توڑ دے گی۔ اگلی قسط جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے اس کہانی کا دوسرا پارٹ لا سکوں۔